السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کچھ سعودیہ کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ اپڈیٹس یہ ہے: برطانیہ ایسٹریزینکا ویکسین لینے کے بعد بلڈ کلاٹنگ سے 7 اموات کی تصدیق۔ جی ہاں ناظرین، برطانیہ کے طبی نگران ادارے نے بی بی سی کو تصدیق کی ہے کہ ایسٹرازینکا ویکسین لگوانے والے 30 افراد کو خون جمنے یعنی بلڈ کلاٹنگ کی شکایت ہوئی ہے، جس سے 7 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ تاہم ادارے نے کہا ہے کہ اس ویکسین کے فوائد نقصان سے کہیں زیادہ ہیں اور لوگوں کو یہ ویکسین لگوانے سے کترانا نہیں چاہیے۔ کرونا ویکسین کو سازش سمجھنے والوں پر افسوس ہے۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں انتہائی نگہداشت کے استاد ڈاکٹر ناصر توفیق نے کہا ہے کہ جو لوگ ابھی بھی کرونا ویکسین کو سازش سمجھ رہے ہیں، ان پر افسوس ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا کے کیسز میں اضافہ پریشانی کا باعث ہے۔ ہم آگے بڑھنے کے بعد بعض لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے پھر پیچھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو کرونا ویکسین کو مکمل طور پر مسترد کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور وسائل اطلاعات کے علاوہ آگہی مہم کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے کہ کرونا ویکسین ایک سازش ہے۔ ہم اس سوچ پر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، مگر ایسے لوگوں سے مطالبہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر آپ ویکسین نہیں لینا چاہتے تو آپ کی مرضی، مگر خود کو محدود ضرور کریں۔ عام طور پر ویسے بھی لوگوں کو گھروں تک محدود رہنا چاہیے۔ انتہائی ناگزیر حالات میں ہی میل جول رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کے انسداد کے لیے لاک ڈاؤن مسئلے کا وقتی حل ہے، پائیدار اور مکمل حل ویکسین اور حفاظتی تدابیر میں ہی ہے۔ کرونا کے نئے کیسز بڑھنے پر وزیر صحت کا خصوصی پیغام۔ سعودی عرب میں 7 ماہ بعد پہلی بار کرونا وائرس کے نئے مصدقہ کیسز 700 کی حد عبور کرنے پر وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے نام خصوصی پیغام جاری کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر صحت نے کہا ہے کہ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر ضوابط کی ہر پابندی اور ہر خلاف ورزی کا نتیجہ ہر دن نئے کیسز میں کمی بیشی کی صورت میں نمودار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کیسز کے اعداد و شمار وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر ضوابط کی پابندی یا خلاف ورزی کا پیمانہ ہیں۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ ہم اب بھی منفی عمل سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ شروعات خود سے کریں اور پھر اپنے اطراف کے لوگوں سے حفاظتی ماسک، سماجی فاصلے، پابندی سے ہاتھ دھوتے رہنے، ہاتھوں کی سینیٹائزرنگ اور بھیڑ بھاڑ سے پرہیز کا اہتمام کرائیں۔ یاد رہے کہ جمعہ 2 اپریل 2021 کو کرونا کے 728 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے تھے۔ سعودی عرب میں وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,91,325 تک پہنچ گئی ہے۔ رمضان میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی آمد و رفت کے لیے انتظامات۔ سعودی عرب میں بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ نے رمضان کے دوران عمرہ زائرین اور نمازیوں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ عکاظ اخبار کے مطابق بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ نے وزارت حج و عمرہ کے ساتھ تعاون سے عمرہ زائرین اور نمازیوں کو رمضان میں حرم مکی لانے لے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی خدمت پر مامور تمام اہلکاروں کو کرونا ویکسین لگوائیں۔ سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ یکم رمضان سے مقدس شہروں میں زائرین کی خدمت پر مامور تمام اہلکاروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ویکسین لگوا چکے ہوں۔ ایسا نہ کرنے پر انہیں ہر 7 دن میں PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو حرم مکی لانے اور لے جانے والے تمام ڈرائیورز، تکنیکی عملہ اور مختلف خدمات فراہم کرنے والے اس کی پابندی کریں گے۔ بسوں کی جنرل سنڈیکیٹ نے بتایا ہے کہ 80 سٹی بسیں زائرین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یہ 2016 کے ماڈل یا اس کے بعد کے ماڈل والی بسیں ہوں گی۔ ہر بس کے پاس رمضان میں سروس فراہم کرنے والا اجازت نامہ ہونا ضروری ہوگا۔ ہر بس پر 2 ڈرائیور ہوں گے۔ جنرل سنڈیکیٹ کے مطابق ٹرانسپورٹ سروس 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ سارے عملے کو حفاظتی ماسک، سینیٹائزرنگ اور سماجی فاصلے کی پابندی کرنا ہوگی۔ عملے پر وردی کی پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ بسوں پر ایک پابندی یہ بھی لگائی گئی ہے کہ وہ ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کے منتظمین کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جس کے تحت وہ ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کے رہائشیوں کو حرم مکی لائیں یا لے جائیں۔ رمضان کے دوران تمام عمرہ زائرین اور نمازیوں کو
استقبالیہ مراکز سے لانے لے جانے کا انتظام ہوگا۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں ہوگی۔ زائرین سوار کرنے اور اتارنے والے مقامات متعین ہوں گے، خلاف ورزی پر فوری کارروائی ہوگی۔ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر سے متعلق 10 نئے ضابطے مقرر۔ سعودی عرب وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے رمضان کے دوران مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے حوالے سے 10 نئے ضابطے مقرر کیے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے بیان میں کہا ہے کہ مساجد میں لاؤڈ اسپیکر شرعی مقاصد کی تکمیل کی حد تک استعمال کیے جائیں گے، ان سے کسی کو الجھن نہ ہو۔ ایک مینار کی صورت میں مسجد کے باہر 360 ڈگری تک کور کرنے والے 4 لاؤڈ اسپیکر پر اکتفا کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق 2 میناروں کی صورت میں 6 لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جا سکتے ہیں، بشرطیے کہ دونوں کے درمیان 50 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو 25 بائی 50 واٹ کے دائرے میں سیٹ کیا جائے۔ مسجد کے اندر آواز میں گونج پیدا کرنے والے آلات استعمال نہ کیے جائیں۔ بینا نے مزید کہا ہے کہ مسجد کی دیوار اور اندرونی اسپیکر ایک جہت میں ہوں، 45 ڈگری سے مسجد کی آخری صف کے نمازیوں کے لیے جھکے ہوئے ہوں۔ اسپیکرز اندرونی دیواروں اور ستونوں پر 2.5 میٹر کی اونچائی پر نصب ہوں۔ داخلی اسپیکرز کی تعداد حد سے زیادہ نہ ہو، بس اتنے اسپیکر نصب کیے جائیں جن کی مدد سے آواز پوری مسجد میں مناسب طریقے سے پہنچ جاتی ہو۔ فی 10 میٹر پر 1 واٹ کے حساب سے اسپیکر نصب کیے جائیں۔ مائک اور امام یا مؤذن کے درمیان فاصلہ 20 سینٹی میٹر سے کم نہ ہو۔ سامنے والی دیوار پر نصب اسپیکرز کا رخ نمازیوں کی طرف 90 ڈگری کے زاویے سے ہو۔ مسجد کی دیواروں پر نصب اسپیکرز کا رخ مخالف سمت کے اسپیکرز کی طرف نہ ہو۔ سب یکساں اونچائی پر نصب ہوں تاکہ ایک اسپیکر سے نکلنے والے اسپیکر کی آواز دوسرے سے نہ ٹکرائے۔ اسپیکر آواز کو کنٹرول کرنے والے سسٹم سے آراستہ کیے جائیں۔ رمضان کے دوران سعودی عرب میں موسم کیسا رہے گا؟ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے بیشتر علاقوں خصوصاً مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں درجہ حرارت بہت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران درجہ حرارت کا تناسب مملکت کے بیشتر علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوگا، خصوصاً مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں گرمی زیادہ پڑے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ، جدہ اور طائف میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی۔ مملکت کے بیشتر علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ میں انتہائی درجہ حرارت 42 سینٹی گریڈ رہے گا، مشرقی ریجن دوسرے نمبر پر ہوگا، جبکہ مغربی اور جنوبی مغربی علاقوں میں درجہ حرارت 28 سے 34 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ رمضان کے پہلے 15 روز کے دوران عسیر کے پہاڑی علاقوں سے لے کر مکہ اور پھر ریاض ریجن تک بارش کا زور رہے گا۔ رمضان کے آخری 15 دنوں کے دوران مکہ ریجن اور عسیر ریجن کے پہاڑی علاقوں میں بارش کا زور ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ جانے سے پہلے میری آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل شکیل پردیسی ولاگز کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔